एजाज, शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान जो अपना मौक़िफ़ सामने रखता रहा है, इसको दुनिया में कई फोरम्स पर तस्लीम किया गया। सबसे बढ़कर तो अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तस्लीम किया गया पाकिस्तान की बर्तरी को, और भारतीय तैयारे गिराए जाने से मुतल्लिक हकीकत वो बयान करते रहे हैं। अब ये कांग्रेस में रिपोर्ट पेश किए जाना, उसमें चीन, पाकिस्तान और फिर भारत और पाकिस्तान के तनाज़े का जिक्र करना, और उसमें इस तरह के हक़ाइक़ भी बयान करना जिससे मज़ीद ये वाज़ेह हो रहा है कि किस तरह पाकिस्तान ने भारत पर कामयाबी हासिल की थी इस बरस होने वाली जंग में। क्या ये एक मज़ीद हम कह सकते हैं कि मोहर सबत है, मज़ीद तस्दीक होती है पाकिस्तान की दिफाई बर्तरी की, पाकिस्तान की ख़ित्ते में एक मज़बूत मुल्क की हैसियत से जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम करता है इस रिपोर्ट में तमाम हक़ाइक़ का सामने आना? जुनैद भाई बहुत शुक्रिया। जुनैद भाई, ये 705 सफ़ात की रिपोर्ट है। रिवा प्राइस इस कमीशन की सरबराह हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है अपने दीगर साथियों के हमरा। और इस रिपोर्ट का जो बुनियादी मकसद है वो चाइना की पूरी दुनिया के ऊपर और बिलखसूस इस खित्ते के ऊपर जो बढ़ता हुआ चाइना का इन्फ्लुएंस है और उनकी जो मिलिट्री माइट है उसको रिव्यू करना है, और उनकी इकोनॉमिक माइट है उसको रिव्यू करना है। बेसिक मकसद ये है कि वो चाइना को जायजा ले रहे हैं कि चाइना कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस ले रहा है। लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट में खुसूसी तौर पर जो चाइना की मिलिट्री का जिक्र करते हुए जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई के महीने में जो एक स्टैंड ऑफ हुआ था, एक जंग हुई थी, उसका जिक्र किया। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने जो चाइना है उसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इस जो जंग थी उसमें पाकिस्तान ने जो फ्रांसीसी साख के राफेल त्यारे हैं वो मार गिराए हैं, और इस बात को इस रिपोर्ट में तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान ने एक बर्तरी हासिल की है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में जो अहम तरीन चीजें हैं, मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूं कि इसमें PL-15 जो एयर टू एयर मिसाइल है उसका खुसूसी तौर पे जिक्र किया गया है, जो कि कहा गया है कि चाइनीज साख्त है। साथ ही HQ-8 डिफेंस सिस्टम उसका जिक्र किया गया है, और यह भी कहा गया है कि यह भी चाइनीज साख्त है। और फिर खुसूसी तौर पे जिक्र किया गया है साल 2019 से लेकर 2023 के दौरान जो पाकिस्तान का डिफेंस परचेज है उसका रिव्यू किया गया, और कहा गया है कि इस दौरान पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 82% जो डिफेंस परचेजेस की हैं वो चाइना से की है टेक्नोलॉजी के एतबार से। तो जो भारत का बीच में जिक्र किया गया है वो इस एतबार से किया गया है कि चाइना ने बड़ी समझदारी के साथ उन्होंने, अमेरिका ने तो इसे नेगेटिव अंदाज में लिखा है, उन्होंने कहा कि चाइना ने इस जंग में गेन किया है। और गेन कैसे किया है? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो त्यारे मार गिराए हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसका फायदा चाइना को हुआ है, और आलमी सतह पे जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है उसको एक बूस्ट मिला है। तो तफसील से जिक्र किया गया है और बताया गया है कि पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है ये एक अहम कामयाबी है, और पाकिस्तान ने सबूत दिया है कि उसकी कैपेसिटी है। लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया है कि असल बात यह है कि पाकिस्तान के पास जो इक्विपमेंट था या जो टेक्नोलॉजी थी वो चाइनीज टेक्नोलॉजी थी जिसको पाकिस्तान ने मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। अब एजाज, इस जंग के बाद पाकिस्तान इस खत्ते का एक ताकतवर मुल्क उभर कर सामने आया, और फिर साथ इस बारे में भी बात हुई कि पाकिस्तान का चीन से किस नौयत का ताल्लुक है। और फिर चीन का तो दिफाई ताउन था ही जिसका पूरी दुनिया जिक्र कर रही है, तस्लीम कर रही है, आप भी उस पर अपना मुशाहिदा हमारे सामने रख रहे हैं। लेकिन अमेरिका से भी मिसाली ताल्लुकात बने उसके बाद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया और पाकिस्तान की इस वक्त जो इंतज़ामिया है वो बहुत करीब है एक दूसरे के। तो क्या ये तवाज़ुन भी हासिल कर लिया पाकिस्तान ने? हमें कहना होगा कि अमेरिका को एहसास और अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के चीन से किस नौयत के ताल्लुकात हैं, और चीन को इस बात का अंदाज़ा और एहसास है कि पाकिस्तान और अमेरिका के किस नौयत के ताल्लुकात हैं। ये इस्तेहकाम और ये तवाज़ुन भी और मज़ीद बेहतर तरीके से क्या हासिल कर लिया है पाकिस्तान ने? ये भी तय हो गई है क्या बात? जुनेद, ये बात पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पर्टिकुलरली फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो हमारे टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनसे ये सवाल किया जाता रहा है। मैं ज़ाती तौर पे फॉरेन सेक्रेटरीज और जो एम्बेसडर्स हैं उनसे ये बात पूछता रहा हूँ कि ये तवाज़ुन क्या है। तो एक बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो बताई जाती रही है तमाम लोगों की तरफ से, वो ये है कि पाकिस्तान जो भी इंगेजमेंट अमेरिका के साथ करता है उस इंगेजमेंट में सबसे पहले
جو اعتماد حاصل کرتا ہے، اعتماد میں لیتا ہے، وہ پاکستان کا جو پڑوسی اور قریبی ترین دوست ہے چین، اس کو لیتا ہے، اور پاکستان چین کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی امریکہ کے ساتھ کوئی آگے انگیجمنٹ کرتا ہے. اور جو بھی دورہ ہوتا ہے اعلیٰ سطح کا پاکستان کے جو اعلیٰ حکام چین کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ جو انگیجمنٹ کرتے ہیں، اس کی اطلاع بھی چین کو بتائی جاتی ہے، اور چین کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے کوئی ایسا اقدام پاکستان نہیں کر رہا جس سے چین کے مفادات کو نقصان پہنچے. البتہ پاکستان امریکہ میں چین کا ایمبیسڈر کے طور پہ ضرور نظر آتا ہے اور چین کے مفادات کو بھی پروٹیکٹ ضرور کرتا ہے. تو اب جب پاکستان اور بھارت کی جنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نتیجے کے حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو ہم نے پروین سہانی جن کا موقف سامنے آیا ہے، جو مجھ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان کی پروفائل تو بڑھ گئی ہے، اس کے بعد پاکستان کو ایک نیا اور بہتر رتبہ حاصل ہو گیا اس خطے میں. تو اس کے باوجود بھی اب جیسے ہمارے وزیر دفاع کا تازہ ترین بیان ہے جس میں کہتے ہیں کہ بھارت بارڈر پر حملہ کر سکتا ہے، تو اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اور بھارت کے عزائم سے متعلق جس کا ذکر پاکستان کے حکام کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے اور بھارت بھی مسلسل کوئی نہ کوئی اشارہ اس سے متعلق دیتا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے اور اس پر کیا توقع کی جا رہی ہے اس سارے معاملے پر نظر رکھنے والوں کی جانب سے؟ جنید، جو پاکستان کا ڈیفنس میکنزم ہے یا پاکستان کی جو فورن سروس ہے جو فورن پالیسی بناتی ہے، میں ان کی بات پرٹیکولرلی کروں گا. انگیجمنٹ ان کی آپس میں ہوتی رہتی ہے. دو باتوں کا تواتر سے ذکر کیا جاتا ہے. ایک تو ڈیفنس منسٹر نے جو بات جس خدشے کا اظہار کیا، کیونکہ ہندوستان یہ کہہ چکا ہوا ہے کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی ہالٹ ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. لیکن ایک اور بات جس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، پاکستان کے بعض ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے پاس پاکستان کی دو چیزوں کا جواب نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی بھی دوبارہ پاکستان پر حملہ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو فضائی برتری پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کی ہے، تو پاکستانی پالیسی میکرز کہتے ہیں اس کا جواب، اس کا سلوشن ابھی تک بھارت کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ بھارت دوبارہ غلطی نہیں کرے گا. کیونکہ جب 7 سے 10 مئی کے دوران یہ واقعات ہوئے تھے، 6 سے 10 مئی کے درمیان پاکستان اور بھارت کے درمیان سٹینڈ آف ہوا تھا، تو آپ کو پتا ہے جب پاکستان نے بھارت کے طیارے مار گرائے تھے تو 48 گھنٹے تک، یعنی کہ 2 دن تک مسلسل جب طیارے ان کے گرے بھارت کے، تو بھارتی جو فضائیہ ہے ان کا کوئی ایک جہاز بھی فضا میں نہیں اڑا. اور اس بات کا اعتراف خود بھارتی جو ایئر فورس کے حکام ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، پبلکلی اعتراف کیا، بعد میں کیا گو کہ، لیکن اعتراف کیا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس سلوشن ابھی تک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو فضائی برتری ہے اس کا کوئی توڑ نکالے. دوسرا، پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ بھی پاکستان کے پاس ہے، اس کا سلوشن بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو ایک نظریہ جو کہ زیادہ ذکر نہیں جس کا کیا جا رہا وہ یہ بھی ہے کہ بھارت دوبارہ یہاں پر آنے کی غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ بھارت کو پتا ہے کہ اگر دوبارہ وہ آیا تو شاید پہلے سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ اسی صورت میں پاکستان دوبارہ آنے کی غلطی کرے گا کہ اگر وہ سوچے گا یا وہ کیلکولیٹ کرے گا کہ نہیں ہم کوئی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اسے 100% نہیں، 1000% نہیں، بلکہ ملین ٹائم کنفرمیشن چاہیے ہوگی. اور اگر ملین ٹائم میں بھی ایک دفعہ بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا. تو اعزاز، اس وقت پاکستان اور افغانستان کا تنازع بھی جاری ہے. اس میں پہلے قطر اور ترکی کی جانب سے غیر معمولی کردار ادا کیا گیا پاکستان اور افغانستان کے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے، لیکن اس میں اب تک بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی. آخری مذاکرات کے دور کے بعد تجارت بند ہے، اس حد تک بندش ہے کہ افغانستان کو تجارت کے لیے متبادل راستے اور آپشنز ڈھونڈنے پر غور کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت اس سارے تنازع کی پوزیشن کیا ہے؟ چونکہ ایران اور روس کی جانب سے بھی پیشکش کی گئی ہے کردار ادا کرنے کے لیے افغانستان اور پاکستان کے معاملے پر ثالثی کے لیے، اور ایران نے کہا کہ وہ اس سال کے آخر تک میزبانی کرے گا افغانستان اور پاکستان کی. اس پر کیا حالات ہیں اس وقت؟ ایران نے پیشکش کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایران سے پہلے جو ٹرکیہ ہے، ٹرکیہ نے دوسرا دور جو ہے اس کو ہوسٹ کیا تھا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے ٹرکیہ کے جو پریزیڈنٹ ہے طیب اردوان، انہوں نے آن بورڈ اناؤنس کیا تھا کہ وہ ڈیفنس منسٹر کو اور اپنے فارن منسٹر کو اور اپنے انٹیلیجنس چیف کو
پاکستان میں بھیجیں گے. اور یہ جو گزشتہ ہفتہ گزرا ہے کچھ اطلاعات یہ تھی کہ شاید ہفتے کے دن فائنل ہو جائے گا اور ہفتے کے دن وہ آئیں گے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ تاجکستان سے ایک طیارہ آ رہا تھا, وہ گر گیا تھا, جس میں ٹرکش جو سیکیورٹی اہلکار بھی تھے, اس وجہ سے وہ ڈیٹ کنفرم نہیں ہوئی. اور ایک جو دوسری بڑی اہم وجہ وہ یہ ہے کہ جو ٹرکش حکام ہیں وہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں وہ وربلی تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن لکھ کر کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے ساتھ بیک ڈور چینلز کے اوپر پاکستانی حکام کے ساتھ وہ رابطہ ضرور کر رہے ہیں, لیکن ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے, اور وہ بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک اصلاحی کمیشن جو طالبان کا ہے اس کے سربراہ کو تعینات کیا گیا ہے. اسلم خان, مولوی قاسم خالد ان کا نام ہے, ان کو تعینات کیا گیا ہے. اور یہ وہ مولوی قاسم خالد ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کے سپورٹرز میں سے ایک ہیں. اور یہ اصلاحی کمیشن وہ والا کمیشن ہے جس کا کام ہے نگرانی کرنا ٹی ٹی پی کو اور ان مولوی گل بہادر گروپ کو اور ان گروپس کو کنٹرول کرنا جو پاکستان جن کے بارے میں شکایت کرتا ہے. تو پاکستان کے پاس جب یہ اطلاعات آئی ہے تو پاکستان اس بات کا سگنل لے رہا ہے کہ شاید کسی طرف یا تو نیت کا کوئی مسئلہ ہے یا پھر انڈرسٹینڈنگ کا کوئی مسئلہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو اصلاحی کمیشن کا سربراہ تعینات کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں خود الزام لگتا آیا ہے کہ وہ خود اس کالعدم جماعت جسے پاکستان نے کالعدم قرار دے رکھا ہے وہ اس کی سپورٹ کرتے رہے.